بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. محمد علی درانی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینئر سیاستدان ہیں اور ملک میں جو سیاسی افراتفری ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بھرپور کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان سے ہم بات کریں گے عید کے بعد کیا منظرنامہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ بہت سی عام میٹنگز میں موجود رہے ہیں، کوششیں کرتے رہے ہیں، تو کیا ہونے جا رہا ہے عید کے بعد. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. درانی صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ عید کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جو کچھ پچھلے 4 سال میں کہہ لیجیے چل رہا ہے، یا جس طرح نظام حکومت چل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہی کنٹینیو اسی طرح سے ہی چلتا رہے گا؟ دیکھیں، ظاہری طور پہ تو کوئی اس میں تبدیلی کا کوئی ایسا ارتعاش تو محسوس نہیں ہو رہا. عید سے پہلے کہ عید کے بعد کوئی بڑا وہ آ جائے گا. کوئی تحریک وغیرہ بھی مجھے نہیں چلتی نظر آ رہی کہ کوئی بڑی تحریک اٹھ کھڑی ہوگی. ایک جو مطلب انڈر دا گراؤنڈ ایک جو وہ ہے، ایک تحریک ہے جو پبلک کی پریشانیوں کی ہے، پبلک کی محرومیوں کی ہے، پبلک کے ریئیکشنز کی ہے، پبلک کی نیگلیجنس کی ہے، جو کہ ان کے ساتھ حکومتی رویے کی ہے. وہ تو بڑھتا ہی جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی. لیکن وہ سرفیس کتنا کر سکے گا، یہ ابھی پھر بین الاقوامی حالات بھی اس کو سپریس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، مہنگائی اور یہ جو جنگ کی کیفیت ہے، یہ بھی تو یہ سارے حالات جو ہیں یہ اس وقت کسی بڑے ری ایکشن یا کسی بڑے تحریک کا تو وہ نہیں، انڈیکیشن نہیں دے رہے. دوسری بات یہ ہے کہ پولیٹیکل تحریک چلانے کے لیے اس وقت کوئی میدان میں بھی نہیں ہے. وہ پولیٹیکل تحریک چلانے کے لیے کوئی میدان بھی نہیں ہے. بیان دینے والے لوگ ہیں، فوٹو آپ بیان، فوٹو آپ بیان، لیکن پریکٹیکلی انٹینٹ کے ساتھ مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا. یہ بتائیے کہ پھر کیا وجہ ہے کہ اگر موجودہ حکومت کو بھی کوئی تھریٹ نہیں ہے ایز سچ ان کو گرنے کا، تو ایک اطمینان سا کیوں نظر نہیں آ رہا؟ یہ ہوتا ہے نا کہ ان کے ساتھ تو بڑی سپورٹ اور کوئی خطرہ نہیں، 2 تہہ اکثریت بھی مل گئی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی ایسے ہے کہ جیسے گورننس بدترین نظر آ رہی ہو، بے چینی جو آپ ذکر کر رہے ہیں. اچھا پھر معاشی حالات، چلیں یہ تو جنگ کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی اچھے نہیں تھے. یہ کیوں نہیں کچھ ڈلیور کر پا رہے؟ اس کے 3-4 فیکٹرز ہیں سامہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو وجود ہے اس اقتدار کا، یہ حکومت کا، وہ اللیجٹمیٹ ہے. اور ان کو یہ احساس بھی ہے کہ وہ انتخاب کے ذریعے نہیں آئے ہوئے، بلکہ وہ مطلب ڈسٹارشن کے ذریعے قبضے کے. دیکھیں، قبضے کی پراپرٹی پہ آپ 100 سال بھی کوئی بیٹھا رہے نا تو وہ اطمینان نہیں آتا جو ملکیت کے کاغذ کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک، قبضہ تو قبضہ ہوتا ہے. ایک تو وہ قبضے کا احساس ہے، دوسری طرف ری ایکشن بھی ہے عوام کے ساتھ حکومت کا. وہ کہتے ہیں یہ ہیں جنہوں نے ہمیں ریجیکٹ کیا. تو وہ ریجیکشن جو ہے ان کی، اس کو حکومت اس کا ایک قسم کا انتقام لے رہی ہے ان سے. اور کسی قسم کی ریلیف اور کسی قسم کی جو وہ ہے نا ان کے لیے اطمینان، محبت، دل سے محبت کا کوئی امکان موجود نہیں. اور عوام بھی بڑے ضدی ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ سیاستدان سمجھتے ہیں ہم بھی ضدی ہیں، عوام ان سے زیادہ ضدی ہوتے ہیں. اچھا. عوام اگر کسی پہ کانٹا پھیر دیں نا تو پھر پولیس کے اوپر یا ڈنڈے کے اوپر یا پریشر کے اوپر اس کو یس نہیں کرتے تا وقت کہ کوئی اور ایسے فیکٹرز آئیں جس کی. تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے ملک میں ایک بے برکتی ہے، حکمرانوں کا تمام تر مفاد جو ہے وہ ملک سے باہر ہے. ان کی ذاتی پراپرٹیز، ان کے ذاتی بزنس، ان کے ذاتی انٹرسٹ وہ ملک سے باہر ہیں. ملک ان کے لیے بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک مطلب ایک جیسے یہاں سے کوئی مڈل ایسٹ میں گیا ہو پیسے کمانے کے لیے، تو یہ پاکستان آتے ہیں پیسے کمانے کے لیے. اس طرح وائس رائے ہوا کرتے تھے کہ یہاں پر صرف ہاں، اقتدار ہے، اقتدار اصل تو ہے برطانیہ اور کے اصل ساتھ. تو برطانیہ کے ساتھ. تو اس لیے یہ صرف اقتدار میں رہنے والے جو لوگ ہیں، تو یہ سب فیکٹرز جو ہیں یہ ایک تو ملک کے اندر ایک بے برکتی اور بے چینی پیدا کرتے ہیں. اور ان سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اس وقت کا نظام چل رہا ہے ایک لمبے عرصے سے ملک کے اندر، اس کے اندر عوام شمولیت کا کوئی امکان، کوئی راستہ نہیں ہے. مطلب اس اقتدار کے اندر، نقلی اقتدار کے اندر، دھاندلی والے اقتدار کے اندر بھی عوام کا کوئی شیئر نہیں ہے. تو پھر جب عوام ہی بے دخل ہوئے ہوئے ہیں تو وہ کیسے انتھوزیاسٹک ہوں؟
ہاں یہاں ان کو اپنا ایک انٹرسٹ، ابھی آپ نے دیکھا مارکہ حق کے اندر عوام نے محسوس کیا کہ ہاں انہیں چیلنج کیا گیا، تو وہ کھڑے ہو گئے اپنی افواج کے ساتھ، اپنے اس کے ساتھ، اور بھرپور طریقے پہ ایون پولیٹیکلی بائیفرکیٹڈ جو اسٹرینتھس تھیں وہ بھی ٹوگیدرنیس میں آ گئیں. ٹھیک. تو اس وقت یہ چیز جو ہے یہ نہ پارٹیسپیشن ہے، نہ کسی قسم کی کوئی ان کی کیئر ٹیکنگ ہے، نہ کسی نہ قسم کا کوئی گورننس ہے. تو اس سارے کے بیچ میں جو عوام ہے جی. وہ اپنے آپ کو انتہائی ایک جسے کہتے ہیں ڈسپلیسڈ اینٹی سمجھتے ہیں. آپ نے کہا کراس جب لوگ لگا دیتے ہیں تو پھر وہ آسانی سے مٹے نہیں. تو 2024 فروری میں تو کراس لگایا تو وہ تو کراس چل نہیں سکا. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ دلوں میں گرہ باندھ لیا عوام نے، سڑکوں پر آئے نہ آئے، لیکن وہ یہ بھولیں گے نہیں ان کے ساتھ جو ہوا جو ہو رہا ہے؟ اصل میں ان عوام کے ساتھ زیادتی یہی ہوئی کہ انہوں نے کراس لگایا، جن کے حق میں انہوں نے کراس لگایا، ٹھیک ہے نا جی، انہوں نے عوام کے لیے کچھ کیا نہیں، یا انہوں نے کوئی ایسی تحریک نہیں چلائی جس کے نتیجے میں عوام کی جذبات جو تھے وہ پولیٹیکلی ریفلیکٹ ہو سکتے. انہوں نے اس کی جگہ پہ، ان کو ٹریننگ بھی نہیں تھی، قبضہ کر دو، وہ کر دو، دھرنا دے دو، ٹھیک ہے نا جی، وہ حملہ کر دو. بھائی نہیں، یہ سیاسی تحریک نہیں ہوتی. سیاسی تحریک کے اندر یہ پوٹینشیل نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو جا کے جیل سے چھڑا کے لے آئے. سیاسی تحریک جو ہوتی ہے وہ تو ماحول بنا سکتی ہے، وہ تو عوام کو اور ملک کو اور حکمرانوں کو مجبور کر سکتی ہے تھرو اے پولیٹیکل پروسیس، تھرو اے پولیٹیکل تھریٹ. اس کے بجائے انہوں نے ان کو ٹکرا دیا جا کے انتظامیہ کے ساتھ اور پولیس کے ساتھ، جو مطلب جو اپوزیشن کی قیادت تھی. اس کی وجہ سے عوام مزید ڈیمورلائز ہو گئے، مزید سپریسڈ ہو گئے. تو اس لیے ان کو نہ کوئی پولیٹیکل وینٹ ملا اور نہ ہی ان کو اپنے انٹرسٹ کی لیڈرشپ یا اپنے انٹرسٹ کا رزلٹ ملا. اب جو ہے، اب یہ سوچ لینا کہ پولیس کی وجہ سے عوام اپنی رائے بدل دے گی، اللہ معافی، عوام نہیں جو بدل کراس دے. لگا چکے ہیں وہ لگ گیا وہ اس لگ دور میں. گیا. تو یہ سمجھ حکمراں، میں نے تو کہا ہے بڑی دفعہ، میاں صاحب سے کہا ہے، پیپلز پارٹی والوں سے بھی کہا ہے کہ آپ کیوں اپنی سیاست کو ہمیشہ کے لیے عوام کے قبرستان میں دفن کر رہے ہیں؟ اچھا. ہاں، مطلب یہ جو رویہ ہوتا ہے کہ عوام کی رائے کے مخالف میں آ جانا، پھر عوام کو سپریس کر کے ان کو مطلب پریشر کے ذریعے، اشتہاروں کے ذریعے، فوٹوؤں کے ذریعے انہیں اس چیز کے لیے مجبور کرنا کہ تم ہمارے ساتھ ہو، یہ تو اور زیادہ نفرت پیدا کرتے ہیں. ہم اب تو خیر بہت ٹیلی ویژن ہو گئے ہیں نا، جب پی ٹی وی ہوتا تھا ہم اس چیز کو کیلیبریٹ کیا کرتے تھے کہ یار یہ اوور پروجیکشن ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے ریئیکشن پیدا ہوگا. اب تو احساس ہی نہیں ہے اس چیز کا. تو یہ میاں صاحب نے ابھی اعلان کیا ہے، انہوں نے چیئر کی ایک میٹنگ کابینہ کی مریم صاحبہ کے ساتھ، 16 ارب روپیہ وہ اپنے حلقے میں لگائیں گے. جو کہتے ہیں کہ فارمز بھی آئے تھے، فارم 47 وغیرہ کے سے پہلے کے کہ وہ ہار گئے تھے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے. تو یہ 16 ارب روپیہ لگا کر بھی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بات میں نے ابھی یہ مڈل ایسٹ کی بات ہو رہی تھی، یہ ایران اور امریکن کانفلکٹ میں، تو میں نے اس میں کہا کہ کاش کے حکمرانوں کو پتہ ہوتا کہ دولت کے انبار اور اونچی عمارتیں، جی. ٹھیک ہے نا جی، وہ آپ کا دفاع نہیں کر سکتی. واہ. تو مطلب یہ ہے کہ کارپوریٹ سڑکیں اور پیسے کیا جو فراوانی ہے اور جو لوگوں کو آپ دے رہے ہیں، وہ آپ کی مقبولیت کو نہیں ری انفورس کر سکتی. یہ دلوں کے سودے ہیں. دلوں کے سودے جو ہیں وہ دل سے ہوتے ہیں، نوٹ سے نہیں ہوتے. تو دلوں کا سودا آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کا اس وقت بھی اگر خان کے ساتھ ہے تو عید کے بعد بھی کچھ آپ دیکھ رہے ہیں؟ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نرمی یا کچھ چیزیں چل رہی ہیں بیہائنڈ دا سین، چونکہ آپ کی تو بڑی اہم میٹنگز ابھی ہوئی ہیں، اس میں بیرسٹر سیف بھی، تو اس پر میں آتا ہوں جو آپ قومی حکومت کی بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے خان صاحب کے حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میرے نظر میں اس وقت حکومت کا ایشو خان کی مقبولیت نہیں ہے. اچھا. حکومت کا ایشو اس وقت ان کے خلاف نفرت ہے عوام کی. اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایشو یہی ہے اس وقت کہ مطلب لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ عوام عمران کی مقبولیت کی وجہ سے یہ ساری پرابلمز ہیں. میں بتاتا ہوں کہ عمران کی مقبولیت کی وجہ سے نہیں ہے، موجودہ حکومت کی نفرت کی وجہ سے. اور اس نفرت سے بچنے کے لیے حکومت نے توجہ
ہٹاؤ نوٹس جو ہے وہ جب سے آئے ہیں دے کے. سیاستدان بہت سمجھدار ہوتے ہیں, میرا اس کے بارے میں بڑا ایک اچھا. کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ یہ دور سے اسیس کر لیتے ہیں کہ یار اب یہ صورت ہے. تو انہوں نے آتے ہی ایک اسٹریٹجی اپنائی کہ اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن کو آپس میں لڑا دو. اپوزیشن اور انتظامیہ کو آپس میں لڑا کے رکھو تاکہ ہماری طرف توجہ نہ ہو. نہ ہو. تو اس کی بھی ایک لائف ہوتی ہے کہ آپ یہ کام جو ہے مطلب سال کر لیتے ہیں, 2 سال کر لیتے ہیں, کسی کے کندھوں پہ بیٹھ کے آپ سفر کرتے ہیں تو پھر کندھے تھک ہی جاتے ہیں. تو اب یہ ہوتا ہی ہے کہ 2-2.5 سال جب گزر جاتے ہیں پرفارمنس بھی نہیں ہوتی, بیٹھے بھی آپ کندھوں پہ ہوتے ہیں, اور جسے کہتے ہیں ساری جو راث ہے پبلک کی وہ بھی وہ اس طرف ٹرانسفر. اب یہ بھی بڑا آج کل کا ہمارا بڑا سائنسی طریقہ ہے سیاست کا, کو جی ہم پوچھ کے بتائیں گے, مطلب یہ ہے کہ جی ہم تو کچھ بھی نہیں ہے جبکہ سب کچھ ہے. اچھا, یہ صرف ایسے پورٹری کرتے ہیں یہ تاکہ ان پر سارا ڈالیں. میں نے ابھی پوری ہسٹری بتائی, میں نے کہا یہ ہائیبرڈ حکومتوں کی جو ہسٹری ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے. ہر ہائیبرڈ حکومت میں سیاستدان جیتے ہیں. یحییٰ خان کے ساتھ بھٹو صاحب نے ہائیبرڈ حکومت بتائی, یحییٰ خان کو غدار بنا دیا, خود اقتدار بھی لے لیا, اکثریت کو بھی ہٹا دیا, سب کچھ کر دیا, جو بھی کچھ تھا وہ نہیں. اس کے بعد میاں صاحب نے ضیاء الحق صاحب کے ساتھ ہائیبرڈ بنائی. ضیاء الحق صاحب کا بیچاروں کا طیارے کا کریش ہو گیا اور میاں صاحب کا آج تک طیارہ ہوا میں اڑا ہے, بلکہ نئے طیارے نئے طیارے آ گئے. اچھا جی, اسی طرح سے آ جائیں آپ مشرف صاحب کے ساتھ. مشرف صاحب کے ساتھ انہوں نے جناب NRO کیا, دونوں نے مل کے, جی پیپلز پارٹی نے اور نون نے, اور اس کے اندر امریکہ کو ڈال کے کیا. جی. مشرف صاحب کی پاپولیرٹی نہیں تھی عوام میں, ان کی بھی تو نہیں تھی نا, تو انہوں نے امریکہ کے پریشر پہ وہ کر لی, آج تک جو ہے اقتدار میں. اور مشرف صاحب جو ہیں وہ بیچارے ان پہ غداری کے مقدمے ڈال دیے. اب یہی کیفیت اس وقت بھی ہے کہ انہوں نے ایک ہائیبرڈ نظام تو بنایا ہوا ہے, لیکن ساری نفرتوں کو کوشش کرتے ہیں کہ اس طرف ڈائیورٹ کر دیں تاکہ خود جو ہے کسی بھی وقت معصوم بن کے نکل آئیں اور اپنا ہر بات منواتے ہیں. آج اگر اسٹیبلشمنٹ کہے گی کہ بلدیاتی انتخابات لاؤ, نہیں لائیں گے. آج اگر اسٹیبلشمنٹ کہے گی کہ عوام کی مرضی کے صوبے بناؤ, نہیں بنائیں گے. NFC ایوارڈ کو اوارڈ نہیں کریں گے. پانی کے معاملے میں کوئی کام نہیں کرنے دیں گے انہیں. SIFC کو نہیں چلنے دیں گے. کریں گے اپنی مرضی, لیکن کہیں گے جناب ہم تو آپ کی مرضی کر رہے ہیں, یہ سارا تو آپ کا ہے, بندے تو آپ کے ہیں, بندے تو آپ کے ہیں, چاہت بھی آپ کی ہے. ایک آدھا بندے کو آگے پیچھے پھرا دیا, اس کو فیسیلیٹیٹ کر دیا, اور فائدے سارے آپ نے اٹھا لیے. اور لوگ یہ باتیں سمجھ رہے ہیں. جو خواجہ صاحب صاحب نے ہائیبرڈ کا سارا کہا تھا نا, ہاں ہائیبرڈ نظام ہے, میں کیوں غلط بات کروں, یعنی وہ وہاں سے ہی کام شروع ہوا تھا کہ سارا کچھ. دیکھیں ہائیبرڈ نظام کا وہ مان کے بھی ہائیبرڈ نظام کو خراب کرتے ہیں, نہ مان کے بھی خراب کرتے ہیں. یہ دو دھاری چھری ہے, ٹھیک ہے نا جی, مطلب کٹنا بیچارے خربوزے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی, مطلب چھری خربوزے پہ گرے یا چھری پر خربوزہ گرے, چھری پہ گرے, وہ تو کٹنا تو خربوزے نہیں ہے. تو اس لیے یہ سیاست دانوں کی جو آپ ابھی دیکھ لیں سندھ کے اندر, سندھ میں بڑا انٹرسٹنگ سچویشن ہے کہ جی ہاں ابھی سب کا خیال ہے کہ جی سندھ کا بزنس مین بہت تنگ ہے کریں وہاں کی حکومت سے. وہ جو نظام وہاں چل رہا ہے اس کے اگینسٹ ان میں بہت زیادہ فیلنگز ہیں, تو اس پہ وہ آواز بھی اٹھاتے ہیں, پنڈی تک اس کی ریئیکشن بھی آتے ہیں. اب جب وہ سوچتے ہیں کہ ان کے وہاں کچھ کریکٹیو میئرس لیں, چیئرمین نیب جا کے کرے تو اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. اچھا جی, اگر وہ ہٹ جائے تو اب انہیں یہ احساس ہوا کہ وہاں کہیں کوئی ری ایکشن پیدا نہ ہو, تو پہلا انہوں نے ایک خودکش مطلب وہاں پہ دیوار بنا دی ہے, گورنر نے اپنا ایک خودکش لگوا دی ہے دونوں نے مل کے, ٹھیک ہے جی. اگر کوئی ایسی چیز ہوگی تو وہ اتنا اچھلے گا کہ مطلب اسٹیبلشمنٹ کے لیے بیک فٹ پہ جانے کے لیے پہلے سے انہوں نے مجبوری کرنے کا پروگرام بنا لیا. تو اس لیے یہ جو ان کے دیکھیں ان کے اقتدار کا جو دوام ہے اس کے پیچھے کوئی ان کی خصوصیت تو ہوگی نا, ٹھیک ہے نا جی. اتنے عرصے سے ملک کو مسلسل مطلب اگر شاید آپ دنیا میں ایک پارٹی ایک یونٹ میں اتنا عرصہ نہیں, 73 سے لے کے آج تک, اور مسلسل تو سر اب 18 دو سال فیملیز جو ہیں, نہیں ابھی تو 18 ہیں, تو پیچھے بھی تو دیکھ لیں, دو فیملیز جو ہیں وہ کانسٹنٹلی رول کر رہی ہیں. مارشل لا ہو تب بھی وہی ہوتی ہیں. اگر میاں صاحب آتے تھے تو بے نظیر سپورٹ کر دیتی تھی, بے نظیر آتے تھے تو نواز شریف سپورٹ کر, ابھی تو کٹھے ہو گئے ہیں 2009 کے بعد سے, اور مسلسل پاور میں ہیں, اور اسی طرح سے پنگ پونگ کھیل رہے ہیں.
اچھا سر، آپ جس طرح ہسٹری کو بھی جانتے ہیں، کہتے ہیں تاریخ سب سے اچھی پیشگوئی کا پیمانہ ہوتا ہے، کہ آپ نے بہت اچھی پیشگوئی کرنی ہے تو خوبصورت دیکھ لیں کہ بات ہے، تاریخ میں کیا ہوا. بہت خوبصورت. تو ایک تو تاریخ کا بھی، لیکن پھر آپ کا وجدان کہہ لیں، آپ کے پاس خبر بھی ہوتی ہے میٹنگز کا، جو بھی اس وقت ہو رہا ہے سب سے آپ باخبر رہتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے جو حکومت سوچ کر بیٹھی ہوئی 2029 تک بھی یہی ہوگا، اور تب بھی ہم ہی اسی طرح کا الیکشن کروا لیں گے اور اسی طرح، کیونکہ ہم مجبوری ہیں اسٹیبلشمنٹ کی کہ وہی بات کہ جی خان صاحب کے ٹکراؤ ہے تو لہٰذا ہم مجبوری ہیں ہم ہی رہیں گے، یہ ایک اطمینان ان کو کہیں ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے ایسے ہی رپیٹ ہوگا 2029 یا 10 سال اگلے؟ دیکھیں میں تو اگر میرے سے پوچھیں تاریخ کے تناظر میں، ٹھیک ہے نا، تو یہ تو شاخ نازک کا آشیانہ ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور ان کی جو ایگزسٹنس اب تک جو ہوئی ہے اس کے اندر بھی ان کی 2 پرونگ اسٹریٹجی نے کام کیا ہے. ایک طرف تو لڑانے کی اسٹریٹجی، جی دوسری طرف جو لڑنے والے ہیں ان کو بیوقوف بنانے کی اسٹریٹجی. مطلب انہوں نے ان کے جو ریئیکشنز شو کروائے ہیں پی ٹی آئی کے ریفرنس سے، جو بیانات نکلوائے ہیں، اس میں انہوں نے ان ساری چیزوں کو بیک کیا. اچھا. اور اس بیکنگ کے بیچ میں سے انہوں نے اپنے لیے جواز پیدا کیا. اچھا. تو وہ جو ساری صورتحال ہے وہ تو ٹائم اب گزر گیا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اب تھکن کے اثرات پیدا ہو گئے ہیں، چونکہ کچھ ہونے کو نہیں ہو رہا. کوئی ابھی جی جنگ ہو گئی ہے، جب افنا ہو گیا، یہ تو سب چیزیں اپنی جگہ. یار جنگ تو پوری دنیا میں ہو رہی ہے، جنگ کے اثرات تو انڈیا پہ زیادہ بڑے پڑنے چاہیے. سارے بیچارے پاکستان کے عوام کے لیے رہ گئے ہیں. یا اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے کیا تھا؟ کہاں ہے ایکسپورٹ، کہاں ہے اکانومی، کہاں ہے انکم؟ مطلب یہ ہے کہ ملک کو انہوں نے اس طرح سے غریب رکھا ہوا ہے کہ نہ کوئی یہاں حکمرانی کر سکے، نہ یہاں کے عوام سانس لے سکیں. اتنا ان کو سکویز کر کے رکھو، جیسے وڈیرا نہیں اپنے اس کو رکھتا ہاری کو کہ بس زندہ رہے، تو یہ عوام کو صرف زندہ رکھے ہوئے ہیں اور ملک کو بھی صرف زندہ رکھے ہوئے ہیں. اور مطلب میں یہ سمجھتا ہوں گو کہ یہ اپنی سیاست کی قبر پہ بیٹھ کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن بیٹھے تو ہوئے ہیں. ٹھیک. لاسٹ کوشچن سر، قومی حکومت کا، اس میں بیرسٹر سیف بھی تھے اور فواد چودھری. چلیں اور بات ہے، اگرچہ وہ بھی باتیں تو ان کی زبردست ہوتی ہیں، لیکن بیرسٹر سیف کا آنا بڑا ایک حیران کن تھا کہ کیوں؟ تحریک انصاف کے وہ تو فواد چودھری ہاں تو پھر دیکھیں، بھی سمجھتے ہیں نا. اس کا مطلب تھا تحریک انصاف میں بھی کہیں نہ کہیں تو یہ سوچ ہے کہ ہاں قومی حکومت میں آیا جا سکتا ہے، ورنہ تو یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی دیکھیں خطرے جی، نہیں. تو وہ ہو کیوں نہیں پا رہا؟ لیکن میں تو نیشنل یونٹی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں الیکشن سے پہلے سے. جی آپ آپ کو نے پتا، آپ مولانا صاحب اور تو کب سے سب سے بالکل باتیں میٹنگز کی، بھی کروائی، خود ارینج کی سب. اچھا اب یہ ہے کہ اب اس چیز کے بارے میں انہوں نے یہ نیشنل ڈائلاگ کمیٹی جب بنی، جی جی. ان کا بڑا پازیٹیو ایک تھنکنگ تھی، اپروچ پازیٹیو تھی. محبوب مولوی صاحب ہوں یا فواد فواد چودھری. چودھری صاحب ہوں، بیرسٹر ہوں، باقی بھی سب لوگ. انہوں نے پھر میرے سے جب بات ہوئی تو میں نے تو بہت انہیں اپریشیٹ کیا کہ آپ کا یہ انیشیٹو جو ہے دیٹ از ریئلی اپریشیبل. اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر جو باتیں اس پلیٹ فارم سے کی گئیں ان ساری باتوں کو پی ٹی آئی نے منوان اڈاپٹ کیا. دیکھیں پہلے بات جو ہوئی اس کے بارے میں، جب ہم نے اس کے اوپر کی عمران خان کی بیماری کے اوپر جو باتیں کی وہ ساری ہوئیں. اس سے پہلے جو ریزولوشن دیا پی ٹی آئی نے کہ بھئی آپ نے اس نے نیشنل ڈائلاگ کمیٹی، بھئی آپ نے ڈائلاگ کرنا ہے تو جا کے جیل والوں سے کریں. دیکھیں وہ اب بھی ان سے کریں گے، یہ جا کے ان سے پوچھیں گے، وہ جا کے واپس آئیں گے، پھر یہ تو کوئی طریقہ نہیں. ڈائلاگ بھٹو صاحب نے بھی ڈائلاگ کیے تھے، ڈائریکٹ جیل سے بلا کے لوگوں کو ان کے ساتھ ڈائلاگ کیے تھے. ہسٹری کی میں بات بتا رہا ہوں. تو لہٰذا اس کو بھی انہوں نے ایکسیپٹ کیا. پھر یہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ کی بات کی. نیشنل یونٹی گورنمنٹ کی بات کی تو پھر فوراً جو لیڈر آف دی اپوزیشن تھے انہوں نے بھی اس کو سیکنڈ کر دیا، اور لیڈر آف دا سینٹ جو تھے انہوں نے بھی اس کو، محمود خان چکزئی اور علامہ راجہ ناصر ہاں عباس ان صاحب. دونوں نے اس کو سیکنڈ کیا. پوری پی ٹی آئی نے اس کو سیکنڈ کیا کہ ہاں جی نیشنل یونٹی گورنمنٹ بننی چاہیے اور وہ پولیٹیکل ہونی چاہیے. اس کے لیے ایک ایجنڈا ہے جس پہ ہم اس وقت کام کر رہے ہیں. عید کے بعد وہ ایجنڈا بھی سامنے آ جائے گا انشاءاللہ. اچھا. اس ایجنڈے کے اوپر ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ آپ حکومت نیشنل یونٹی بنائے. اگر نہیں بناتی تو پھر عوام کے پاس جائیں گے کہ عوام کی ڈیمانڈ کو. دیکھیں یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ بھئی جان بھی دے دو اور انہی کے ہاتھوں میں دے دو. ٹھیک ہے جی. سارے تو بھی ہیں سوائے مولانا کے اور پی ٹی آئی کے، باقی سارے تو ابھی بھی ہیں. دیکھیں جی سارے کے سارے ہیں،
وہ ہیں کہ گو کہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ دو خاندان ہی آ کر میں بچتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا جی، اور تو کوئی نہیں بچتا، بیچاری کہاں ایم کیو ہے؟ ایم ہے، پی ایم ایل کیو ہے، اور استحکام پاکستان پارٹی ہے، ہاں لیکن یا باب پارٹی ہے، ہاں، لیکن وہ آپ سمجھتے ہیں وہ اتنے وہ تو میٹر نہیں مطلب وہ تو کہیں بھی نہیں ہے نا، اور وہ کہیں مطلب ان کی ایگزسٹنس بھی نہیں ہے، کہیں ان کی کوئی سگنیفیکینس بھی نہیں ہے، صرف دو خاندان ہیں جو حکمرانی کر رہے ہیں، ہوا میں اڑ رہے ہیں، زمین پہ آ رہے ہیں، ایک 12 کروڑ کی گاڑی خرید رہے ہیں اور ایک جو ہے وہ 13 ارب کا جہاز خرید رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ یہاں تو مطلب سنجیاں ہو جان گلیاں وچ مرزا یار پھرے۔ اچھا ابھی تو ظاہر ہے پہلے کچھ ایگریمنٹ ہوگا، پھر یہ بہت آگے کا میرا سوال ہے کہ ہر جماعت کا کچھ نہ کچھ ہوگا، لیکن جو مین لیڈرشپ ہوگی وہ نہیں ہوگی اس میں، یعنی جس طرح خان صاحب ہیں اس کا رول نہیں بھائی ہوگا، دیکھیں یا میاں صاحب ہیں یا میرا زرداری تو صاحب. اس کے بارے میں بڑا موٹا سا ایک پرنسپل بتا دو، پاکستان کو ہم نے آگے لے جانا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا جی، پاکستان کی سرحدوں کے باہر پاکستان کو اللہ نے محفوظ کیا ہے، افواج کی وجہ سے، ہماری ٹیکنالوجی کی وجہ سے، یا ہماری جو کچھ بھی اللہ کی مہربانی بے کی شک. وجہ سے، اب رہ گیا پاکستان کے اندر کا مسئلہ، پاکستان کے اندر جو ڈس آرڈر ہے اس کو آرڈر کو لانے کا ایک پہلی بنیادی ریکوائرمنٹ ہے کہ پاکستان کا اقتدار ان لوگوں کے لیے بین کر دیا جائے جن کی جائیدادیں اور جن کے بزنس ملک سے باہر ہیں۔ یہ تو 90% ختم ہو جائیں گے ساری. آپ رہ جائیں گے نا، ہم تو رہ جائیں بس پھر گے، کافی، لیکن مطلب 90% یہی 90% نہیں ہے، یہ 1% جو ہے 1% بھی نہیں ہے، نہیں، میرا مطلب یہ تھا حکمرانوں میں سے 90% آپ نے نکال میں دیے، نے عوام لیکن کی بات ہے، عوام میں تو صرف 1% بھی نہیں ہے. 0.1% بھی نہیں ہے، یہ لوگ جو ہیں یہ وہ جونکے ہیں جنہوں نے عوام کا خون چوس لیا ہے، جنہوں نے ملک کا خون چوس لیا ہے، جنہوں نے ایک ملک کو ایک عضو معطل بنا کے رکھ دیا۔ تو سر یہ اب ایسی کہاں بننے دیں گے گورنمنٹ، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایسے لوگ ہیں. کوئی مالی دا کم پانی دینا، وہ جو پرندہ جو آگ پہ جی جی اپنی چونچ میں پانی بھر کے پھینک رہا تھا حضرت ابراہیم کے لیے، صحیح، تو وہ کوئی مطلب وہ تو اپنا اپنی حصہ ڈال رہا تھا. کنوکشن پہ تھا نا۔ جی جی صحیح. تو واٹ آئی ایم سیئنگ از آر کنوکشن ٹھیک. کہ ہمیں اس ملک کے لیے یہ چاہیے، ہمیں اس ملک کے لیے بلدیاتی انتخابات چاہیے جو کہ برابر مدت کے لیے ہوں، اسی پروٹیکشن میں چاہیے جو صوبائی قومی اسمبلیوں کو اویلیبل ہے، ویسی پروٹیکشن بلدیاتی کی ہو۔ ہمیں این ایف سی ایوارڈ کی ہاریزنٹل تقسیم بھی چاہیے، صرف یہ نہیں کہ جی وہ یہاں سے بوریاں بھر کے جا کے چیف منسٹر کے دفتر پہ چھوڑا ہوں۔ یہ کوئی این ایف سی ایوارڈ اس لیے نہیں ہم نے بڑھایا تھا، ٹھیک. میں تو 18ویں ترمیم کا واحد نمائندہ ہوں جس نے اس پہ دستخط نہیں کیے ہوئے، میں یہ بات کر سکتا ہوں، اور میں نے وہاں پہ آج سے کتنے سال پہلے یہ بات 2009 میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہی تھی کہ یہ کیا این ایف سی ایوارڈ ہے کہ آپ یہاں سے اٹھا کے جا کے صوبے کے چیف منسٹر کو دے دیتے ہیں اور عوام کو ڈسٹریبیوشن کا کوئی فارمولا اس کو نہیں دیتے۔ وہی دیکھ لیں آج اگر پاکستان کا کھربوں کا جو بہت بڑا سکیم ہے وہ یہ ہے کہ صوبے بتائیں کہ انہوں نے این ایف سی ایوارڈ کہاں خرچ کیا۔ اچھا آپ کو یہ پازیٹیو وائبز آ رہی ہیں جو آپ نے کہا محمود خان چکسئی اور علامہ راجہ نے سرباز، کیونکہ انہی کو دیا گیا ہے نا جیل سے بھی، انہی کے لیے پیغام ہے، بھائی یہ جو کہیں گے اس پر چلیں گے. مجھے تو دیکھیں ان کا اللہ کرے یہ اپنا رول پازیٹیولی پلے کریں، ان کا تعلق ان کا محمود خان صاحب کا میاں صاحب سے بھی ہے، زرداری صاحب سے، لیکن ہمیں توقع یہ ہے کہ وہ عوام سے اپنے تعلق کو استوار کرنے کے لیے کام کریں گے۔ لیکن یہ جو ساری اس وقت کی جو ہمارے ذہن میں جو کیمپین ہے دیٹ از بیسڈ آن پبلک پریشر۔ لیڈروں کے بارے میں تجربات تو بڑے مختلف سے ہیں ہمارے، ٹھیک ہے نا جی، اس لیے ہم کہتے کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، جو بھی ساتھ ہو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم بھی ہم نے دیکھی، 27ویں بھی دیکھی، ہم نے بہت سے دکھ اٹھائے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، دس از لائف۔ تو باقی یہ ہے کہ پبلک کا نے بہت دکھ اٹھائے ہیں، ہم نے بہت دکھ اٹھائے ہیں، آج کا نوجوان جو ہے اس کا دل چھل نہیں ہوا ہے، تو وہ اس کی جو مداوع ہے وہ اب کمپرومائز سے نہیں ہو سکتا، اسٹریٹ ٹاک سے ہو سکتا ہے، اسٹریٹ اسٹیٹمنٹ سے ہو سکتا ہے، حق بات کرتے جائیں، آگے دیکھیں اللہ کیا کرتا ہے۔ دورانی صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ تو جناب ہم انشاءاللہ گاہے بگاہے ان کے پاس آتے رہیں گے، ان کو تنگ کرتے رہیں گے کہ جیسے جیسے پاکستان کی سیاسی صورتحال بدلتی ہے اس پر ان سے رہنمائی لیتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔